ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ ڈرگز کا ایشو ہے جو کہ انسان کے دماغ پہ اثر کر کے اس کو برے بیہیویئر پہ مجبور کرتی ہیں, کیونکہ لوگ خراب موڈ کی وجہ سے ڈرگز استعمال کرتے ہیں اور ڈرگز کی وجہ سے ان کا بیہیویئر خراب ہو جاتا ہے. اور جب تک دنیا کے نوٹس میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ڈرگز کرتا ہے تب تک اس کے بیہیویئر کے بارے میں بھی ساری بدنامی ہو چکی ہوتی ہے. لہذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بیہیویئرلی خراب آدمی ہے, چونکہ یہ برا آدمی ہے, اس لیے ڈرگز استعمال کرتا ہے. کوئی بندہ اس وجہ سے ڈرگز استعمال نہیں کرتا کہ وہ برا بندہ ہوتا ہے. لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں کہ اپنے موڈ کو سدھارنے کے لیے, سنوارنے کے لیے. یہ برے آدمی بھی کرتے ہیں, اچھے آدمی بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی اگر ڈرگز استعمال کرے گا تو کچھ عرصے کے بعد وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا, ورنہ اس کا گزارا نہیں چلتا. وہ کرائم کرنا شروع کر دے گا, وہ غلط کام کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ اس کو گلٹی فیل نہیں ہوگا. وہ لوگوں کا دل توڑنا شروع کر دے گا کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ اس لحاظ سے ریئلائزیشن کی دولت سے خالی ہو گیا وہ. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب کوئی نشے میں پڑتا ہے تو دنیا کو اس کے 2-3 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ نشے میں پڑا تھا, اور بعض اوقات تو کئی سال پتہ نہیں چلتا. اور جو بندہ بھی نشہ کرے گا اس سے کوئی بھی پٹری سے اتری ہوئی حرکت ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ گھر میں جب ملازم رکھیں تو اور کچھ دیکھیں نہ دیکھیں, یہ ضرور دیکھیں کہ وہ سگریٹ, چرس یا کوئی ڈرگ تو استعمال نہیں کرتا. اور بظاہر وہ کتنا بھی بھلا مانس نظر آتا ہے, اگر اس کا موڈ پرابلم ہے تو آپ کے بچے اور آپ کبھی بھی اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا یہ مت چیک کریں کہ پچھوں ساڈے پنڈ دا ہے کہ نہیں ہے. یہ اس تصور میں سے نکل جائیں کہ جو پچھوں ساڈے پنڈ دا ہوتا ہے. لوگ جو آپ کے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کرائم کرتے وقت نہیں چوکتے. جو بلڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ کرائم کرتے ہوئے نہیں چوکتے. ان کا ذہن خراب ہو جائے تو وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں. پچھوں پنڈ دا رشتہ تے کوئی رشتہ نہیں. آپ سیدھی طرح دیکھ لیں کہ بندے کا موڈ ہیلدی ہے کہ نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیوز ہے کہ نہیں, کیا وہ کسی چیز میں یقین رکھتا ہے کہ نہیں, کیا اس کے کوئی نظریات ہیں کہ نہیں. اگر آپ یہ چیک نہیں کرتے کہ اس کے نظریات کیا ہیں یا اس کا موڈ کیسا رہتا ہے, کیا اس کو اپنے موڈ کو سنوارنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جب کوئی بندہ نشے میں پڑتا ہے تو 2-3-4 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور اس دوران وہ پٹری سے اتر کے اور جھوٹ بولتا ہے, کرائم کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ بات باہر نکل آتی ہے. اور جب بات باہر نکلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہے ہی برا, نشے نہیں کرے گا تو اور کی کرے گا. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نشہ کرنے والا برا انسان نہیں ہوتا, اس کا موڈ خراب ہوتا ہے اس لیے وہ نشہ کرتا ہے. آگے اگر اس کی جینز خراب ہوں تو وہ ایڈکٹ ہو جائے گا, وہ زیادہ نشہ کرنا شروع کر دے گا, اس کی مت ماری جائے گی اور وہ بہت زیادہ پٹھے سدھے کام کرنا شروع کر دے گا. اور یہ ایسا نشہ کرنے والوں میں سے صرف 10% لوگوں میں ہوتا ہے. نشہ کرنے والوں میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو رسپیکٹ اور کرنی پڑے گی اگر آپ علاج میں پڑ گئے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔